میرے دونوں طرف پیچھے آپ کو دیوار قسطنطنیہ نظر آ رہی ہے. یہ الٹے ہاتھ استنبول کوئی پرانا نام ہے. جی ہاں، استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے. تو مغرب میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے 800 سال تک کوششیں ہوتی رہی. جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر حسن الباقر رحمہ اللہ نے کیا تھا، چڑھ کے جھنڈا لہرایا. لمبائی ہے دیوار کی، اس کو مثلث شکل میں ہے اور یہ تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی ہے. دیوار نظر آ رہی ہے. اس دیوار کے اندر جو آباد شہر تھا، ان کی تاریخ تقریباً 2800 سال تک ہے. استنبول دیوار قسطنطنیہ کا ہم رات کے وقت میں وزٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استنبول سے انور غازی. میرے دونوں طرف پیچھے آپ کو دیوار قسطنطنیہ نظر آ رہی ہے. یہ الٹے ہاتھ پر بھی یہاں سے آگے 10 کلومیٹر تک، اور اسی طرح میرے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں تو یہ بھی آگے تک یہ دیوار قسطنطنیہ ہے. اور یہ مثلث صورت میں ہے، 3 طرف یہ دیوار ہے اور چوتھی طرف سمندر تھا. سلطان محمد فاتح نے اسی کو فتح کیا تھا، اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے والوں کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارت دی تھی. اس بارے میں دیوار قسطنطنیہ کیا ہے، اس بارے میں ہم جانیں گے بھائی نیلمی صاحب سے. نیلمی صاحب ذرا بتائیے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، یہ دیوار قسطنطنیہ ہے، اور قسطنطنیہ کے حوالے سے آپ حضرات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطُنطُنِيَّ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ وَأَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ وَكَمَا قَالَ علیہ السلام، کہ کیا ہی وہ خوبصورت لشکر ہوگا، کتنے ہی وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو قسطنطنیہ کو فتح کریں گے. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ قسطنطنیہ کی اتنی اہمیت کیوں ہے. جس طرح مشرق میں اسلام کا گیٹ وے سندھ تھا، اسی طرح غرب میں اسلام کا گیٹ وے قسطنطنیہ ہے. قسطنطنیہ استنبول کوئی پرانا نام ہے. جی ہاں، استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے. تو مغرب میں اسلام کے داخلے کا جو راستہ ہے وہ قسطنطنیہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پہ فرمایا. اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ الف لام میم غلبت الروم، کہ تم روم پر غلبہ پاؤ گے. کس بنیاد پہ پائیں گے؟ روم کیا تھا؟ یہ سرزمین روم ہے بنیادی طور پہ. اچھا، روم جو پورے کا وہ نہیں ہے جو اٹلی میں. دیکھیں، اب تو وہ روم چھوٹا سا شہر ہو گیا نا، محصور ہو کے یا محدود ہو کے. بنیادی طور پہ اگر جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو ٹرکی جو ہے یہ روم پورے کا پورا یہاں سے آگے روم کا علاقہ کہلاتا ہے. سلطنت روم کہلائی جاتی ہے. تو یہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے جو ہے بشارت اور خوشخبری بھی دی گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی بھی ارشاد فرمائی. اس بنیاد پہ مسلمان 800 سال تک کوشش کرتے رہے اس شہر کو فتح کرنے کے لیے. قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے 800 سال تک کوششیں ہوتی رہی. اور رکاوٹ یہ دیوار تھی نہیں، اس میں رکاوٹ بے شمار چیزیں تھیں، لیکن چونکہ یہ جس محل وقوع پہ یہ جگہ واقع ہے، یہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اور ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے اتنا اہم ہے کہ اس کے 3 اطراف میں سمندر ہیں، اور چوتھی یہ طرف ہے خشکی کی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں. ایک طرف اس کے نیچے میڈیٹرین سی کی سائڈ لگتی ہے، چلتے چلتے پھر باسفورس آتا ہے، پھر ساتھ میں خلیج ہے. تو یہ اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کی حامل جگہ تھی کہ یہاں پہ لشکر کشی کرنا بہت مشکل تھا، اور مسلمانوں نے 800 سال تک اگر کوشش کی ہے تو لشکر کشی کے لیے کوئی نہ کوئی نظم، کوئی نہ کوئی ترتیب، کوئی نہ کوئی خریطہ بنایا ہوگا. یہاں سے تھوڑا سا مولانا زوم کریں اس جگہ کو. وہ جو سامنے دیوار نظر آ رہی ہے اس کو زوم کریں، تھوڑا نیچے کریں. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو کبری ہے یہ وہ پہلا مقام ہے کہ جب اس وقت کے مسلمانوں کے لشکر میں موجود حسن الباقر رحمہ اللہ جو تھے وہ اس کبری پہ چڑھے اور انہوں نے یہاں پہ جھنڈا لہرایا. ابھی بھی جھنڈا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لیکن تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ ہے. اگر ہم دائیں سائڈ کو یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر حسن الباقر رحمہ اللہ نے کیا تھا، چڑھ کے جھنڈا لہرایا. تو یہاں سے فتح کا سلسلہ شروع ہوا. اور اس کبری کے ساتھ اگلی کبری ہے، اس کا نام ہے باب الفاتح، جہاں سے سلطان فاتح رحمہ اللہ جو ہے نا اس شہر میں داخل ہوئے. تو مسلمانوں کی یہ جو 800 سال کی کوشش تھی وہ 1453 میں 29 مئی 1453 کو الحمدللہ وہ پوری ہوئی، اور مسلمان جو ہے انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا. اچھا، یہ بتائیے یہ دیوار کتنی بڑی ہے، کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی؟ اس دیوار کی مجموعی طور پہ لمبائی جو ہے نا، چوڑائی کے اعتبار سے آپ یوں کہہ لیں کہ
کہا جا سکتا ہے کہ 150-200 میٹر سے زائد اس کی چوڑائی ہے، جو ایک یعنی کہ چوڑائی آپ اس اعتبار سے کہہ لیں کہ اس کا پارٹ جو ہے ٹوٹلی، باقی جو لمبائی ہے دیوار کی اس کو مثلث شکل میں ہے، اور یہ تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی ہے۔ جی ہاں، اس کے اندر شہر آباد تھا، جو قسطنطنیہ شہر تھا، ہاں اس طرف جب ہم ابھی نکلے ہیں، ابھی ہم راستے سے نکلے ہیں، وہ سامنے کی طرف جائیں، وہ جو مسجد نظر آ رہی ہے وہ شہر کے اندر ہے۔ جی ہاں، وہ شہر کے اندر کا علاقہ۔ اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا استنبول، آدھا یہ یورپ میں ہے، آدھا یہ ایشیا میں ہے، تو ایشیا والا حصہ کون سا یہ ہے؟ نہیں، ابھی ہم جو ہے نا یورپین حصے میں ہیں، تقریباً 20% یا اس سے کچھ زائد استنبول جو ڈسٹرکٹ کہہ لیں آپ، یا ولایت کہہ لیں، یا ڈویژن کہہ لیں، وہ یورپ میں آتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی چند ایک علاقے یورپ میں آتے ہیں۔ باقی اس کا جو ہے نا 60 to 70% جو ہے وہ انادولو کی سرزمین میں آتا ہے۔ انادولو سے مراد ایشین سرزمینیں ہیں جو کہ سمندر کے اس پار ہیں، پھر آگے جتنے بھی علاقے ہیں ان کو سرزمین انادول کہا جاتا تھا۔ جغرافیہ قسطنطنیہ ہے، اس کی تاریخ کتنے 2500 سال ہے یا اس سے پہلے؟ یہ جو آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے، اس دیوار کے اندر جو آباد شہر تھا، ان کی تاریخ تقریباً کوئی 2800 سال تک ہے۔ 2800 سال، 2800 سال تک، 2800 سال۔ اور قسطنطین جو یہاں پہ بادشاہ گزرا تھا رومن کے زمانے میں، یہ اس سے پہلے بھی یہ شہر آباد تھا۔ اچھا، آپ ادھر آ جائیں۔ جی جی، اس سے پہلے بھی یہ شہر آباد تھا، تو یہ مختلف زمانوں میں مختلف حکمرانوں کے پاس یا مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کے پاس رہا، اور گزشتہ 600 سال سے یہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ اچھا، یہ بتائیں، اب یہ جو دیوار ہے، اب یہ صرف عجوبے کے طور پر یہ ہے، ورثہ کے طور پر، باقی اس کا کوئی کام نہیں ہے؟ جی، ابھی یہ جو دیوار ہے یہ بعض جگہوں پہ عجوبے اور ورثے کے طور پہ رکھی گئی ہے، بعض جگہوں پہ دیوار کے اندر ہی جو اس زمانے میں بنے ہوئے چھوٹے بڑے گھر تھے یا اس قسم کی دکانیں تھی، وہ آج بھی ورثے کے طور پہ بطور دکانوں کے استعمال ہو رہے ہیں، یا بعض جگہوں پہ آٹو پارکنگ کے اس نسبت سے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج بھی اس کا استعمال ہے۔ البتہ جو سمندر کی جو جانب ہے وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کے اندر چھوٹے موٹے ریسٹورنٹس وغیرہ بنا دیے ہیں، تاکہ دیوار بھی محفوظ رہے، ورثہ بھی محفوظ رہے، اور لوگ بھی مستفید ہوتے رہیں۔ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بھائی نیلمی صاحب نے ماشاءاللہ یہ بہت تاریخ سے واقف ہیں اور عالم دین بھی ہیں، مختلف ممالک میں رہے ہیں۔ آج انہوں نے ہمیں دیوار قسطنطنیہ کے بارے میں بتایا۔ قسطنطنیہ بہت قدیم ہے، جیسے کہ بتایا کہ 2500 سال قدیم ہے۔ تو آپ جب بھی استنبول آئیں تو یہ جو تاریخی چیزیں ہوتی ہیں اس کا وزٹ ضرور کرنا چاہیے۔ بھائی یہ دیوار قسطنطنیہ کے ساتھ ساتھ ہم سفر کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ دیکھو، سبحان اللہ، دیوار قسطنطنیہ لمبائی میں۔ یہاں سے آ رہی تھی اور یہاں سے یہ موڑ کھاتے ہوئے یہ اس طرف آ گئی۔ یہ اللہ اکبر، مینار یہاں کے نا ماشاءاللہ اتنے ہیں نا، اللہ کی کبریائی پر دلالت کر رہے ہیں۔ استنبول دیوار قسطنطنیہ کا ہم رات کے وقت میں وزٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر تقریباً 25 سے 30 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، اور قبریں ہیں بھی اس دیوار قسطنطنیہ کے ساتھ ساتھ۔ ابھی ہم ان کی زیارات کر رہے ہیں، مبارک قبروں پر جا رہے ہیں۔ یہ اس قسطنطنیہ دیوار کے ساتھ ساتھ کیوں ہیں، یہ بھائی نیلمی بتائیں گے انشاءاللہ۔ گزارش یہ ہے کہ قسطنطنیہ کی دیوار کے بالکل آس پاس میں حضرات صحابہ کی قبور کے یا ان کے مدفن ہونے کی ایک خاص وجہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہاں پہ تشریف لائے، اس کی تاریخ بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ امیر یزید کے لشکر میں صحابہ پہلی مرتبہ قسطنطنیہ آئے، اور یہ سن 52 ہجری کا واقعہ ہے جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ یہاں پہ تشریف لائے۔ تو کوئی مہم جوئی کی، اور مہم جوئی کے بعد یعنی کہ نہیں ہو سکا وہ معاملہ جو وہ کرنا چاہ رہے تھے، یا جو ان کی ٹارگٹس تھے وہ اچیو نہیں ہو سکے، تو حضرت یہاں سے تھوڑا سا دور 50 کلومیٹر کا علاقہ ہے یا 40 کلومیٹر کا، اس کا نام یلوہ ہے، تو حضرت وہاں پہ تشریف لے گئے۔ عمر رسیدہ تھے، تقریباً 92 یا 90 کے قریب ان کی ایج تھی، تو حضرت جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ذیابطیس کا مرض تھا، شوگر کے مریض بھی ہوئے،
فوت ہونے سے پہلے حضرت کے پاس امیر یزید گئے اور پوچھا کہ چچا جان آپ مجھے نصیحت کیجئے، وصیت کیجئے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جہاں پہ کچھ وصیتیں کی اس میں سے 2 وصیتیں بڑی اہم تھی. فرمایا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے جتنا ہو سکے اسوار قسطنطنیہ یعنی کہ یہ جدار قسطنطنیہ یا دیوار قسطنطنیہ، اس کے جتنا ہو سکے قریب دفن کرو، تاکہ میں کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہہ سکوں یا رسول اللہ جب تک میں حیات تھا میں اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے چلتا رہا، سفر کرتا رہا، اور جب میں دنیا سے چلا گیا تو میری میت کو بھی لے کے یعنی کہ اس کو بھی سفر کروایا گیا، میری میت بھی چلی آپ کے راستے میں اور آپ کی دین کی دعوت کے لیے. اور ان کے پیش نظر جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کہ تم ہلکے ہو یا بوجھل. تو بوجھل کے 2 معنی ہیں، ایک تو بذات خود اپنی جسامت کے اعتبار سے بوجھل ہو چکے تھے، اور دوسرا بوجھل کا یہ معنی ہے کہ ان کی لاش کو لے کے چلا گیا. تو حضرت کے لشکر میں جو باقی صحابہ تھے، حضرت کے اقربا تھے، تو کہتے ہیں کہ 3 ہفتے تک ان کی لاش کو یلوا کے علاقے سے لے کر چلتے اس خطے میں آئے، اور یہ سب سے قریب ترین جگہ تھی کہ جو دیوار قسطنطنیہ کے قریب نسبتاً محفوظ اور ہموار جگہ تھی. تو حضرت کو یہاں پہ تقریباً یہاں سے 500 میٹر کا فاصلہ ہے، وہاں پہ حضرت کا مدفن ہے. وہاں پہ جب حضرت کو دفن کر دیا گیا، جی ہاں اسی سمت میں، جب وہاں پہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کو دفن کیا گیا تو اس کے بعد جو باقی اور بعد میں آنے والے صحابہ تھے تو وہ حضرت کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یا ان کی وصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے قسطنطنیہ کی دیوار کے قریب دفن ہوئے. یعنی کہ جہاں پہ جس احاطے میں ہم کھڑے ہیں وہاں پہ 3 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، وہ بالکل دیوار کے دامن میں ہیں، 2 میٹر کا بھی فرق نہیں ہے. اور چند صحابہ تو ایسے ہیں کہ جو دیوار کی اندر کی طرف ان کا جو ہے نا مدفن ہے. جیسے کل ہم گئے تھے حضرت عبد الرحمن شامی رضی اللہ کی، ہم نے وہاں پہ دعا کی تھی، تو وہ تو بالکل وہ جو توپ کاپی سرائے ہے یا جو توپ کاپی پیلس تھا اس پیلس کے قریب ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ کل اس وقت جو دفن یہاں پہ ہونے کا ان کے ذہن میں یا ان کے وہاں ایک خیال تھا وہ یہ تھا کہ جتنا ہو سکے ہم دشمن کے علاقوں کے قریب ہمیں دفن کیا جائے. اس کی برکت یہ تھی کہ بعد میں آنے والے جو مسلمان تاجر ہوتے تھے یا پھر ویسے سفر کرنے والے لوگ ہوتے تھے تو وہ جہاں حضرات کی قبور کی زیارت کے لیے آتے تھے وہاں شہر کے اندرونی احوال بھی معلوم کر لیے جاتے تھے کہ شہر کے اندر کے احوال کیا ہیں. تو حضرت کے دفن کے بعد آج تقریباً 1300 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، تقریباً 1400 سال ہو چکے ہیں، بلکہ آج 1447 ہے اور سن 52 ہجری میں حضرت کو یہاں پہ دفن کیا گیا. یہ 1300 یعنی کہ 90 سال یا 1395 سال بنتے ہیں. تب سے لے کے آج تک یہاں پہ مسلمانوں کا ایک شغف ہے کہ وہ اس قبرستان میں دفن ہونا سعادت سمجھتے ہیں. اور اس قبرستان میں تقریباً 20 سے زائد صحابہ کی قبور ہیں، اولیاء اللہ بے شمار ہیں، سلاطین عثمانیہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار علماء ہیں، ہند کے ہیں، سندھ کے ہیں، شرق کے ہیں، غرب کے ہیں، عرب کے ہیں، عجم کے ہیں. تقریباً یہ 4 کلومیٹر کا علاقہ تاریخی قبرستان ہے. کئی جنگی ہوئی، ان کے شہداء بھی یہاں پہ جو ہے وہ دفن ہیں، کئی صحابہ ہیں جو یہاں پہ دفن ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ حضرات صحابہ کے ذہن میں خاکہ تھا کہ ہم جتنا ہو سکے دشمن کے علاقوں کے ہمیں قریب دفن کیا جائے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ہماری یہ ایک کیا کہتے ہیں ایک حجت قائم ہو جائے کہ یا اللہ ہم نے تیری دین کی خاطر جتنا ہو سکا اپنی زندگی میں دشمن کے بالکل عین اس کے گھر کے اس کے قلعوں کے قریب ہم نے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچایا. تو یہ بنیادی طور پہ وجہ تھی. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ جو ہیں یہ مشہور صحابی ہیں. حضرات جانتے بھی ہیں کہ یہ وہی صحابی ہیں جو غزوہ تبوک میں شرکت سے رہ گئے تھے. تو بعض کتابوں میں نے یہاں پڑھا بھی ہے اور کچھ حضرات سے سنا بھی ہے کہ حضرت کعب پھر جو مدینہ سے سفر کر کے یہاں پہ آئے، یہ اس تبوک کے سفر میں شرکت نہ ہونے پر کیا تھا اس قرض کی ادائیگی تھی کہ جو وہ پھر وہ مدینہ کے گرم سفر سے اور مدینہ کی خوبصورت زندگی کو اور مالدار زندگی کو پرتعیش حیات کو چھوڑ کے مسافر ہوئے اور یہاں پہ آ کے اسوار قسطنطنیہ کے دامن میں دفن ہوئے. تو یہ جو ہے تاریخ ہے یہاں کی. جی بھائی نیلمی صاحب نے ہمیں ایک بہت ہی ایمان افروز داستان سنائی ہے. ہمیں بھی یہ پتہ نہیں تھا. میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ بھیا آپ ہمیں کیوں لے کے آ رہے ہیں یہاں پر دیوار قسطنطنیہ کے ساتھ ساتھ. اور میں نے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک دیکھی ہوئی تھی. تو آج انہوں نے بتایا 35 صحابہ کرام 27 کے قریب صحابہ کرام یہاں پر محو استراحت ہے. اور آج بے شمار صحابہ کرام کی قبور پر جانا ہوا، فاتحہ پڑھنی. میں سمجھ رہا آج کا جو دن ہے
میرے لیے بہت سعادت کا دن ہے اور آج میں بہت خوش ہوں، اتنا خوش ہوں۔ باقی ہم کل بھی گھومتے رہے ایک جگہ، پرسوں گھومتے رہے، اور بھی گھومنا ہے، لیکن میں سمجھا ہوں کہ یہ ایسا یادگار مبارک سفر ہے جو زندگی میں ہمیشہ یاد رہے گا۔ آپ بھی آئیں تو اپنی مقدس ترین ہستیوں کی قبور پر حاضری ضرور دیں، جنہوں نے دین اسلام کے لیے اتنی انتھک محنتیں کی اور قربانیاں دی۔ اللہ ان سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی محروم نہ فرمائے ان کی برکات سے۔